خواتین اور مرد کسی بھی معاشرے کے ارتقاء میں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک ملک کی آدھی آبادی ہی اس ملک کی آگے بڑھنے میں، پروگریشن میں اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہ کر رہی ہو تو پھر ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ ہمارا مدعا ہے۔ خواتین کے حوالے سے ہم بات کریں کہ خواتین کے پروگریشن کو، خواتین کے آگے بڑھنے کو ہماری سوسائٹی اگر روکتی ہے تو کن کن طریقے سے روکتی ہے، کیا کیا ایسی چیزیں کرتی ہے ہماری سوسائٹی کے جس کی وجہ سے خواتین آگے نہیں بڑھ پاتی؟ ہمارے ساتھ بیٹی فاؤنڈیشن کی بانی رما چیمہ صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم رما۔ وعلیکم السلام جی۔ رما بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بیٹی نام بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور کام بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ کس طرح سے آغاز ہوا اس کا؟ دیکھیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ خواتین اب ٹیک میں آگے آ گئی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں، سائنٹسٹس ہیں، انٹرپرنورز ہیں، مگر ابھی بھی اگر آپ جینڈر پیرٹی رپورٹ دیکھیں یا اعداد و شمار دیکھیں تو خواتین جو ہے ان کی شرح اکانومی میں یا فیصلہ سازی میں بہت کم ہے، اور اس کا امپیکٹ ہم سب سے ہوتا ہے۔ تو بیٹی کی جو کاوش ہے وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ میرا تعلق چیچا وطنی سے، ہم 3 بہنیں تھیں، تو جب میں بڑی ہو رہی تھی، ایگرو بیسڈ میری فیملی تھی، تو بالکل معاشرے نے، میڈیا بھی اس میں رول پلے کرتا ہے، سوسائٹی ایٹ لارج کمتر ہونے کی بڑی فیلنگ آئی۔ تو یہ لگا کہ نہیں، جو حیثیت مرد کو یا لڑکوں کو دی جاتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، وہ کھانے سے کے میز پہ ہو جائے یا اسکول کی چوائس، سبجیکٹ کی چوائس، جاب کی چوائس، شادی کی چوائس، کوئی بھی چوائسز ہو، یہ جو ہماری چوائس ہے وہ ہماری نہیں ہے، وہ دنیا بھر کی ہے، یہاں تک کہ ہمارے نیبرز کی بھی ایٹ ٹائمز ہوتی ہے کہ بچی کب آ جا رہی ہے۔ سو یہ جو رویے ہیں، یہ ریگریسو سوچ جو ہے بچیوں اور عورتوں کے لیے، یہ مجھے لگتا ہے معاشرے کو بہت افیکٹ کرتی ہے، مردوں کو بھی بہت افیکٹ کرتی ہے۔ تو اسی کاوش کو آگے لے کے جاتے ہوئے میں نے بیٹی ایک سوشل امپیکٹ انٹرپرائز بنایا، اور ہم لوگ اویئرنیس کرتے ہیں، ایڈووکیسی کرتے ہیں، اور دیکھیں جیسے آپ لوگ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ لاز کے بارے میں، وہ جینڈر بیسڈ وائلنس ہو یا ڈومیسٹک وائلنس بل ہو، اس کے بارے میں آگاہی دی جائے، تو ہمارا بھی بیسکلی کام یہی ہے، کیونکہ کام بہت ہونے والا ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا رما صاحبہ کہ ظاہر ہے خواتین کے ساتھ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن کچھ شاکنگ سٹوریز آپ کے سامنے بھی آئی ہوں گی، کوئی ایسی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں گی؟ 2 سٹوریز شیئر کروں گی، کیونکہ اگر میں نیگیٹو سٹوری شیئر کر رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے ایک پازیٹیو سٹوری بھی دینی چاہیے، تاکہ وہ میں ایک اچھا انسپائرنگ سا میسج دینا چاہوں گی۔ ایک سٹوری یہ تھی کہ بیٹی کے سوشل میڈیا پہ کسی ایک بچی نے ہم سے کانٹیکٹ کیا، اور اس نے کہا کہ جی میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میں جنسی زیادتی کا شکار ہو رہی ہوں، میں نے اپنی امی کو بتا دیا ہے، اور وہ خاندان سے ہی تعلق رکھتے ہیں ہمارے، وہ قریبی رشتہ دار ہیں، مگر میری امی نے کہا ہے چپ رہو، میں کچھ نہیں کر سکتی، وہ پھر بھی ہمارے گھر آئے جائیں گے۔ سو ایسے حالات میں اس کے لیے کیا کیا جائے جب ماں خود کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ باپ کو تو بتانا ہی نہیں ہے، بیکاز پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا اور کس طرح کا تماشا بنے گا۔ تو وہ ایسی چیزیں آپ سننے کو ملتی ہیں جب آپ کی اپنے پیرنٹس بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے یا وہ سپورٹنگ میکنزم نہیں جاتے۔ ابھی وہ بچی نابالغ تھی، تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، جائے امپلیمنٹیشن آف لا کی تو بات اور ہے، اگر لا ایگزسٹ بھی کرتا ہے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، سوائے یہ کہ اس کو یہ میسج دیا جائے کہ چلو تم پڑھو، جلدی سے انڈیپینڈنٹ ہو، فائنینشلی تعلیم حاصل کرو۔ سو مجھے اس پوائنٹ پہ سمجھ نہیں آئی کہ میں اس بچی کی کاؤنسلنگ کیسے کروں۔ میری اس کی ماں سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی میری مجبوری ہے، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں نے صرف 8 جماعتیں کی، آپ وہ جو بھی ہیں، جو رشتہ بھی ہے، وہ گھر ان کا آنا جانا ہے، میں جب تک تو گھر ہوتی ہوں میں بچا لیتی ہوں، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی، اس کے باپ سے بھی بات نہیں کر سکتی، ہمیں گھر سے نکال دیا جائے گا، میرے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سیف ہاؤسز جو بھی ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیں سیف ہاؤسز میں کرائم کتنا زیادہ ہوتا ہے خواتین کا، جو ہوتا ہے آئے دن ہم اخبارات میں یہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح ایک ایسی انسپائرنگ سٹوری میں چاہوں گی میں شیئر کروں جو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اخوت کے ادارے کی میں گئی، ایڈووکیسی کی ایک ٹریننگ دینے گئی، تو بہت پسماندہ علاقوں سے بچیاں اس ہاسٹل میں رہ رہی ہیں، مطلب ان کی جو انرجی تھی اور ان کی جو ول تھی کہ ہم نے اپنی زندگی بدلنی ہے، ہم نے اپنا نیریٹو بدلنی ہے، وہ مجھے انسپائر کر گیا۔ تو ان میں سے ایک بچی کہتی ہے کہ مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، مجھے لگتا ہے کیونکہ آپ کا بھی ایسے علاقے سے تعلق ہے تو ہم آپ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے مسئلے کیا ہیں۔ شہر میں جب رہتے ہیں، اربن ایریاز میں، تو ہمیں کبھی کبھی ڈٹیچمنٹ کا ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں چیزیں بدل گئی ہیں، یہ ایسے تو نہیں ہوتا، اینڈ دین سٹوریز کا آپ اخبار پڑھیں۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میرے ابو نے بتایا ہوا ہے کہ وہ یہ نہیں بتا رہے محلے والوں کے کہ میں پڑھنے کے لیے ادھر آئی ہوں، انہوں نے بتایا کہ وہ مامی بیمار ہیں، انہوں دا خیال رکھن گئی ہے لاہور، اینڈ دیٹس ہاؤ شی واز گیٹنگ این ایجوکیشن۔ سو دا فادر لائڈ، اس نے کہا تمہاری تعلیم ضروری ہے، بے شک کہ میرے علاقے میں یہ سینسٹائزیشن حساسیت نہیں ہے کہ بچیوں کو پڑھنا چاہیے، ان کا مستحکم ہوگا فیوچر، بٹ باپ جھوٹ بولتا تھا کہ نہیں وہ ہاسٹل میں نہیں ہے، وہ مامی کی خیال رکھی، وہ بیمار ہے، 2 سال وہ ادھر رہے گی۔ دیٹ فار می، مطلب اگر باپ اتنی ایفرٹ کر رہا ہے، چھپا رہا ہے، اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، بہت بڑی بات تھی۔
اب ایک تو جو سٹوری آپ نے سنائی واقعی باپ کی تو بڑی انسپریشنل سٹوری ہے، لیکن باپ کو تو ہماری سوسائٹی میں پھر مطلب کیونکہ مرد ہوتا ہے تو باپ کو تو بڑا ہی ایک پازیٹیو اور پاورفل رول میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے فیصلے مرد کرتا ہے تو باپ ہی کرے گا، سربراہ ہوتا ہے خاندان کا. وہ بھی یہاں پر دیکھیں سوسائٹی کے ڈر سے یا کسی بھی پریشر میں آنے کے ڈر سے وہ جھوٹ بول رہا ہے، بیٹی کو پڑھا رہا ہے وچ از ویری پازیٹیو، لیکن وہ جھوٹ بول کر پڑھا رہا ہے. وہ بھی سوسائٹی کے سامنے تن کے کھڑا نہیں ہو سکتا کہ میری بیٹی پڑھنے گئی ہوئی ہے. تو سوسائٹی کس حد تک کیا کردار ہے سوسائٹی کا عورتوں کے پروگریشن کو روکنے میں یا خواتین کو آگے نہ بڑھنے دینے میں؟ سوسائٹی ایک ریگریشن کا شکار ہو رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے. تعلیم کا فروغ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل لٹریسی، فائنینشیل لٹریسی نہیں ہوگی. آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت لیڈرشپ رول میں آپ ایک لیڈرشپ رول میں بیٹھی ہیں اس وقت، ٹھیک ہے. صرف 4 سے 5% عورتیں ہیں لیڈرشپ رول میں پاکستان میں، سی لیول پہ، مینیجیریل، ڈائریکٹر رول پہ، ٹھیک ہے. تو انکلوژن نہیں ہوگی تو فیصلے پھر ہمارے اگینسٹ ہی ہوں گے. جہاں پہ مرد فیصلہ سازی کر رہے ہیں، اگر فار انسٹنس پاپولیشن کی کوئی پالیسی بن رہی ہے، میں اور آپ نہیں بیٹھے، ہمارے جسم کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور میں اور آپ بیٹھے ہی نہیں ہیں، تو فیصلے تو ہمارے خلاف ہوں گے. تعلیم کا فروغ نہیں ہوگا، اسکول بند ہوں گے. اور دیکھیں اسکول بند کیوں ہوتے ہیں؟ اگر آپ پسماندہ علاقوں کے علاوہ اربن ایریاز میں بھی ان علاقوں میں جائیں جو کہ پوش علاقے کہہ دیں نہیں کہلائے جاتے، یا جو لو انکم گروپ کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آنے جانے کی رسائی، پبلک ٹرانسپورٹ میں ہراسمنٹ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب یہ جو آپ کے ریپروڈکٹیو ایشوز ہوتے ہیں، پیریڈ پاورٹی ہوتی ہے، یہ بہت سی بچیوں کو مسائل ہوتے ہیں، اس وجہ سے کالج اور اسکول نہیں جاتی. اس کے علاوہ پھر جابس کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں، مجھے ایک یہ بات بتائیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. میں نے تو جب میڈیا کا چوز کیا تو مطلب میری فیملی میں ایک شور مچ گیا. انہوں نے کہا یہ بھی کوئی جاب ہے کرنے والی، تم ڈاکٹر بنو، اس کی ایکسیپٹنس ہے، نرسنگ کی ایکسیپٹنس ہے، استاد کی ایکیڈیمیا میں ایکسیپٹنس ہے، مگر ابھی بہت سی جابس کی تو ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. تو چینج آئے گا کیسے؟ اور چینج کیسے آئے گا جب ہم اگزامپلس بنائیں گے. میرے اور مجھے نا بہت اچھا لگتا ہے جب ہم بڑی بڑی اگزامپلس، وہ جو ہمارے ماشاءاللہ مطلب فیمیل لیڈرز ہیں، دیکھیں وہ میری فیملی میں سے نہیں ہیں، سو میں ان سے ریلیٹ نہیں کر پا سکتی. مجھے چاہیے میری پھپھو، خالہ، کزن، سہیلی کچھ اچیومنٹ کرے تو میں کہوں اچھا یہ طریقہ کار تھا پریکٹیکل، یہ ہو سکتا ہے. میں ان سے کیسے ریلیٹ کروں جو پریولیج میں پیدا ہوئے یا جن کو میں مطلب جن کی تصاویر دیکھ رہی ہوں، جن کو ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں، بالکل میں ان سے ریلیٹ نہیں کر پا سکتی. سو آپ نے جو سوال پوچھا، تعلیم تعلیم تعلیم، اس کے علاوہ خدارہ ہم انسان ہیں، چوائس کی جب بات ہوتی ہے تو ہم سے پوچھ لیں اگر آپ، تو کوئی اس میں میرا خیال ہے تھوڑا سا پوچھ لیں، تو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میرا یہ فیڈ بیک ہے. صحیح، واقعی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا چوائسز کی آپ نے بات کی، کون سی ایسی چوائسز ہیں جو خواتین کو لینی چاہیے تاکہ معاشرہ یہ کہے کہ ہاں یہ مضبوط خاتون ہے، یہ جب بھی فیصلہ کرے گی صحیح فیصلہ کرے گی اپنے بارے میں؟ اور آپ کی ایسی کون سی وہ چوائس؟ کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں، مگر وہ جرنی جو آپ کی اسٹرگل کی ہوتی ہے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. جب تک آپ کوئی نہ کوئی مائل سٹون اچیو نہیں کریں گے، رسپیکٹ آپ انفارچونیٹلی گارنر نہیں کر سکتے. اور وہ وقت کے ساتھ آتی ہے. وہ چیز مطلب بہت کم لکی لوگ ہوں گے جو مطلب ایک دم سے اسٹارڈم بھی مل گیا، فرسٹ ملین بائی دا ایج آف 21. مطلب مجھے ہم نے تو نہیں کیا، تو میں مطلب آر وی فیلڈ ایز ہیومن بینگز؟ نو. وہ بہت کم ایگزامپلس ہیں. چیلنج کی جب آپ چوائس کی بات کریں، جب میری شادی ہوئی تو مجھے اسٹیج 4 اینڈومیٹریوسس ہے، میری اولاد نہیں ہو سکتی تھی. سو مجھے واقعی لگتا تھا کہ میرے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ بچہ نہ ہو. مجھے لگتا تھا کہ کیونکہ میں بانجپن کا شکار ہوں تو ایک تو میں مطلب میں کمتر ہوں، میں عورت ہی نہیں ہوں. مطلب مجھے لگتا تھا عورت کا پیدا ہونا کا مقصد ہی یہ ہے کہ ریپروڈیوس کرنا ہے اس نے. میں اولاد نہیں دے پا رہی تو میرا مطلب میں زندہ بھی کیوں ہوں؟ دیٹس دا کائنڈ یو سی آئی ڈidn't know کہ چوائس ہے کہ اڈاپشن کر لو. بچہ نہیں بھی ہوتا، مطلب لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی. بالکل سب چاہتے ہیں کہ ایک مستحکم مطلب ایک اچھی خوشحال زندگی ہو، مگر مجھے عجیب تب لگتا ہے کہ جب چوائسیز آپ سے لے لی جاتی ہیں قسمت کے تھرو یا کبھی آپ کو میسر ہی نہیں ہوتی، تو اس سٹیج پہ مطلب ہمیں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ چوائسیز بالکل ہیں. اس کے برعکس آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں. تو ایک تو وہ میں علاج کرواتی گئی، اور اس میں آپ یہ سوچیں کہ میرے مطلب 6 بچے فوت ہوئے اور میں اس سٹیج پہ آ گئی کہ اتنے ہارمونز لیے میں نے، مطلب ایک پاگل پن کا شکار، بیکاز آپ obsessive ہو جاتے ہو کہ نہیں یہ ملے گا تو میں کمپلیٹ ہوں گی. سو جو اب مکمل ہونے کا ایک عورت کا ہے یا مرد کا، وہ میرا خیال ہے ہم اپنے حال میں خوش رہیں نا. اگر صحت ہے، مطلب بیسک آپ کو فیسلٹیز ہے زندگی کی، وہ پلیز آپ اپنے حال میں خوش رہیں اور یہ اپنے آپ کو اتنا تنگ. سو دیٹس ون ایگزامپل آئیڈ لائک ٹو گیو اباؤٹ چوائسیز. بالکل صحیح ہے. لیکن رما چوائسیز ہماری سپورٹ پہ بھی تو ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں نا. اگر ہمارا سپورٹ سسٹم ہے، کوئی ہسبینڈ عورت کو سپورٹ کر رہا ہے، اگر بچہ نہیں بھی ہو رہا تو پھر ہماری وہ چوائس ہو گئی نا کہ ہم اڈاپشن کی طرف جائیں گے. ہم ظاہر ہسبینڈ سے بات کریں گے. جہاں سپورٹ ہی نہ ہو تو پھر
یہ بات آپ نے اچھی کی نا, پارٹنرز, یہ ایک کلیکٹیو وہ ہے. مطلب بانجپن کا شکار سے مرد بھی ہوتے ہیں, عورتیں ہوتے ہیں, مگر جب بانجپن کی بات آتی ہے تو ایک دم سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں عورت میں ہی ہوگا, اور مردوں کو تو یہ مشورہ دینے والے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. دوسری شادی کر لو, ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, ان سے کر لو. مطلب آپ یہ تو پوچھیں مسئلہ کس میں ہے, تصدیق تو کریں. پھر اس کے بارے میں بہت سے ٹیبوز بھی ہیں, علاج ان کو لگتا ہے ممکن نہیں, علاج دیر سے کرواتے ہیں, یہ اس طرح کے سوشل کانسٹرکٹ ہیں, سوشل بیہیویئر ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے جو میری آرگنائزیشن سے لنکڈ ہے کہ سب کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے. ایون جو بانجپن کا شکار کر رہے ہوتے ہیں نا, میں نے جب میں علاج کراتی تھی مجھے بڑی عجیب لگتا تھا کہ ڈاکٹر سے ضد ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے 15 سال سے اولاد تو نہیں ہوئی, پر کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر علاج ہو تو بیٹا ہو. میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ آپ کو صحت مند اولاد نہیں چاہیے, اللہ کی رحمت ہے بیٹی, اور بیٹی کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا خیال نہیں رکھے گی. مطلب سوری میں جنرلائزیشنز نہیں ادھر کروں گی کہ مگر لڑکے تو کئی دفعہ باہر چلے جاتے ہیں جابس کے لیے, جو بیٹیاں اسی شہر میں رہ رہی ہوتی ہیں ماں باپ کا بار بار جا کے اپنے سسرال میں سے بھی بار بار جا کے خیال رکھ رہی ہوتی ہیں, تو جنرلائزیشنز تو نہیں ہے نا. اور اگر میں پھر نیگیٹو بات نہیں کروں گی, پر کاش کہ وہ دن آئے کہ چیپا کے باہر جو جھولا پڑا ہے اور جو عیدی صاحب کے ادھر باہر جھولا پڑا ہے اس میں کوئی بچے نہ چھوڑ کے جائے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ 90% جو جینڈر ہے جو ان جھولوں میں چھوڑ کے جاتے ہیں بچے, دیٹ از فیمیل, بیٹیاں. سو دیر از اے اسٹیٹسٹک فار یو, اینڈ وہ بیہیویئرس چینج کرنے ہیں نا ہمیں. ہم آپ پہ لائبلٹی نہیں, ہمیں امپاور کریں, ہمیں ایجوکیٹ کریں, ہمیں اکانومی کا حصہ بنائیں. پھر دیکھیں مطلب ملٹی ٹاسک تو آپ نے پہلے ہی کہا کہ ہم کرتے ہیں, اور بائی دا وے ملٹی ٹاسکنگ کوئی سپر پاور نہیں ہے. خدا کے لیے اپنے بیٹوں کو کچن میں بھیجیں, اپنا چائے کا کپ بھی بنائیں, اپنے کپڑے بھی دھوئیں. مطلب ڈونٹ گیو چلڈرن ٹو ینگ ویمن ٹو میری, ڈونٹ گیو اپ گرون اپ بیبی. واقعی ہلا دینے والی گفتگو ہے یہ, بہت کچھ سکھانے والی گفتگو ہے. رما صاحبہ جاتے جاتے فائنل میسج ہمارے ویورز کے لیے. ایک جاتے جاتے میں کہوں گی اختلاف کا نا ذرا تھوڑا سا مارجن پیدا کریں. کوئی ضرورت نہیں کہ اگر ان کو سفید رنگ پسند ہے, مجھے کالا پسند ہے, میں چھری لے کے ان کے پیچھے پڑی جاؤں کہ تم نے ایسے کہا کیوں. ڈسینٹ کا ٹالرنس بڑھائیں. ضروری نہیں ہم دو لوگ ایک ہی چیز کو پہ اگری کریں, اور مطلب یہ معاشرہ جو ہے ڈسینٹ پہ بننا چاہیے نا, اختلاف رائے سے ایک دوسرے کی جان پہ نہیں آ جانا چاہیے. سو یہ بھی ایک میرا خیال ہے چینج آنا چاہیے, ٹالرنس جو ہے اس سے بہت چینج آئے گا. بہت شکریہ رما, آپ نے وقت نکالا, بڑی میننگ فل ڈسکشن تھی آپ کے ساتھ, اور وہ جھولے والی بات سے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے, لیکن اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ وہ کسی دن ایسا ہو کہ وہ جھولے خالی ہوں, ادھر کوئی بچہ آ کے یا بچی کوئی ڈال کر نہ جائے.